السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ یہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ آج عیسیٰ اور ہیر کا نکاح تھا، اسی لیے سب فجر کے بعد سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ پوری حویلی کو سادہ سے طریقے سے سجایا گیا تھا، کہنے کو ہی سادگی سے نکاح ہو رہا تھا لیکن تیاریاں مکمل تھیں۔ ہیر مہندی اتاریے گا ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہیر کو 5ویں بار مہندی اتارنے کا پوچھتے دیکھ وہ غصے سے بولی تو ہیر منہ بناتی بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ اشال اپنی مہندی پر فوکس کرنے لگی تھی۔ ہیر، یہ لہنگا میں نے صحیح کروا دیا ہے، حیا نے ہیر کا لہنگا بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ لالا کہاں ہے؟ ہیر نے حیا سے پوچھا۔ کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، وہ دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ ان سے کہیے گا نکاح سے پہلے مجھ سے ملیں۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ شیر خان، سیکیورٹی ڈبل کر دو، کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا میں۔ جو لوگ مال میں حملہ کر سکتے ہیں وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں، میں نکاح خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا اور دوسری جانب چلا گیا۔ بڑے لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے، ہم سنگلز کی بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ شیر خان بیچاری سی شکل بنا کے عیسیٰ سے بولا تو اس نے اس کے دھمکا جھرا۔ بتا دو کوئی لڑکی ہے تو خان سے کہہ کر تمہارا بھی کروا دیتے ہیں نکاح۔ اس کی بات پر شیر خان کی آنکھوں کے سامنے اشال کا چہرہ آیا تو مسکراہٹ نے خود بخود چہرے پر احاطہ کیا تھا۔ آئے ہائے، یہ مسکراہٹ مطلب سچی میں کوئی ہے؟ میرا نکاح ہو لینے دو، پھر تمہاری خیر نہیں۔ عیسیٰ نے چھیڑا تھا۔ آپ انسان بنا کریں، گھور کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عیسیٰ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ خان شیشے کے سامنے کھڑا خود کا معائنہ کر رہا تھا، جو وائٹ شلوار سوٹ اور اوپر سرخ واسکوٹ میں سلیقے سے سیٹ کیے بال اور بڑی داڑھی کے ساتھ وہ کافی وجیحہ لگ رہا تھا۔ خان، کتنی دیر ہے آپ کو؟ حیا کان میں بالی پہنتے کمرے میں داخل ہوئی اور خان سے بولی۔ خان نے فرصت سے حیا کو دیکھا جو اس سوٹ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ اس کو یکٹک خود کو دیکھتا پا کر خفگی سے بولی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا کہ وہ بھی مسکرائی۔ یقین کریں بے حد حسین لگ رہی ہیں آپ۔ وہ اس کے گال انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے بولا تو اس نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا کہ خان نے آگے بڑھ کر اس کو حگ کیا تھا۔ حیا نے بھی بازو اس کے گرد حمال کیے تھے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ پیچھے ہوتا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا تو حیا نے اس کو دیکھا اور دل میں ماشاءاللہ پڑا تھا۔ بتائیں، اس نے دوبارہ پوچھا تو حیا اس نے سوچنے کے انداز میں گال پر ہاتھ ٹکایا۔ اس انداز پر خان نے خود کو دوبارہ دیکھا۔ یار نہیں اچھا لگ رہا؟ اس نے اس کو خاموش پا کر دوبارہ پوچھا کہ اس کی شکل دیکھ کر حیا زور سے ہنسی تھی اور تھوڑا اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، وہ محبت سے بولی تو خان نے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی تھی۔ ہیر سے ملنے وہ ملنا چاہتی تھی آپ سے۔ خان، جو ویسے ہی ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھا، اس کی بات پر پیچھے ہوا اور مسکرا کر چلے میں اس سے مل لوں۔ اس کو پیار کرتا کمرے سے نکلا تو وہ بھی نکلی تھی۔ خان کمرے میں پہنچا تو ہیر نکسک تیار بیٹھی تھی۔ خان کو دیکھ کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگی۔ خان کے اشارے پر پارلر والی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، خان ہیر کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی۔ حیا نے بتایا کوئی خاص بات تھی جو آپ نکاح سے پہلے ملنا چاہتی تھی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لالا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائی سی بولی۔ کیوں؟ اس نے سوال داغا۔ آپ نے عیسیٰ سے پوچھا تھا، ان کی مرضی لی تھی؟ کہیں میں زبردستی ان پر مسلط تو نہیں کی جا رہی؟ اس نے اپنی پریشانی واضح کی تو خان نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، عیسیٰ پر آپ زبردستی مسلط نہیں کی جا رہی، آپ کو اپنے لالا پر یقین ہے نا؟ اس نے آخر میں سوال پوچھا تو اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر یقین رکھیں، میرے انتخاب پر یقین رکھیں، عیسیٰ مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں اور اس بات
قابل یقین ہے میرا انتخاب عیسیٰ ہے اور عیسیٰ شاکر خان سے 1000 گنا بہتر ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ جی مجھے یقین ہے عیسیٰ اور شاکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے آپ کے انتخاب پر ذرا بھی شک نہیں، بس تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا، وہ نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس پریشان نہیں ہونا، آپ کا لالا ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی۔ اس نے اس کے ماتھے کی بندیاں ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا اور چہرہ جھکایا تھا۔ اشال جو اپنے ہی دھیان میں نیچے کی جانب جا رہی تھی کہ کسی نے اس کو کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چینخ نکلتی کسی کے بھاری بھرکم ہاتھ نے اس کی چینخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اشال ڈری تھی لیکن سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کا پورا ڈر ہوا ہوا تھا۔ شیر خان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ اف شیر خان، آپ تو ہماری جان نکال دیتے ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو شیر خان مسکرایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ شیر خان بتائیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، وہ فراق پھیلائے چہکتے ہوئے بولی تو شیر خان نے پیچھے پلر سے ٹیک لگائی اور سینے پر ہاتھ باندھے تھے اور غور سے اس کا معائنہ کرنے لگا جو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور اس کے قریب آیا، بہت حسین، وہ اس کی گال چھوتے ہوئے ہولے سے بولا تو اشال سرخ ہوئی تھی اور پھر خفگی مٹانے کے لیے شیر خان کو دیکھا۔ وہ بھی وائٹ شلوار قمیض کے اوپر سرخ واسکوٹ پہنی تھی، ان سب کی ڈریسنگ سیم تھی۔ شیر خان بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر شیر خان کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، اس کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ شیر خان مزید اس کے قریب ہوا، اب انچ بھر کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ اشال سانس روک کے کھڑی تھی، پاگل کہیں کی، مسکرا کر اس کی تھوڑی کو پکڑا تھا اور چہرہ اوپر اٹھایا۔ اشال کی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی، سو نظریں جھکائے کک کوئی آ جائے گا، اس کی نظروں کو بے باک ہوتا دیکھ وہ جلدی سے بولی تھی تو شیر خان بھی ہوش کی دنیا میں آیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اشال خان نے اپنا رکا سانس بحال کیا تھا اور ارد گرد دیکھا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، مطلب وہ شیر خان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہائے ہمارے رب، ہمارا دل، گہرے سانس لیتی بڑبڑاتی نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ دولہے راجہ تیار ہوئے یا نہیں؟ شیر خان عیسیٰ کے کمرے میں آتے ہوئے بولا جو شوز پہن رہا تھا۔ بس ہو گیا تیار، وہ شوز پہنتے بولا۔ شیر خان نے اس کی پرفیوم کی بوتل اٹھائی تھی اور خود پر بارش کی تھی۔ شیر خان، عیسیٰ نے بیڈ پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کو پکارا، جس نے شیشے سے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے گھر میں تمہارے کمرے میں ایک پرفیوم موجود ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، وہ منگوا دو ذرا، وہ سر گھٹاتے ہوئے بولا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور کمرے سے نکلا۔ پیچھے اس نے اٹھ کر بالوں کو سنوارا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے اور سادگی کا کہتے اچھا خاصا انتظام ہو گیا تھا۔ مرد مردان خانے میں تھے، جبکہ عورتوں کا الگ انتظام تھا اور نکاح کا انتظام حویلی کے درمیان میں کروایا گیا تھا۔ وہاں صرف گھر کے افراد، خاص خاص افراد ہی موجود تھے۔ ایک جانب خان عیسیٰ، شیر خان، دارم علی اور کچھ گواہان موجود تھے، جبکہ درمیان میں جالی دار پردہ اور دوسری جانب ہیر کے لیے جگہ تھی، جس کو ابھی لایا نہیں گیا تھا۔ خان نے حیا کو اشارہ کیا تو وہ اشال کو ساتھ لیتی ہیر کے کمرے کی جانب گئے۔ چلیں ہیر، آ گیا آپ کا بلاوا۔ حیا نے چھیڑا تو وہ جھیپی تھی۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے پانی کا گلاس پیتے ہوئے کہا تو اشال اور ہیر دونوں ہنسی تھی۔ یار شیر خان، کب ہوگا نکاح؟ عیسیٰ تقریباً شیر خان کے کان میں گھستے ہوئے بولا۔ صبر رکھے میرے بھائی، وہ ہنستے ہوئے بولا تو عیسیٰ نے سامنے دیکھا۔ اس کے دل کی ملکہ اشال اور حیا کے درمیان چلی آ رہی تھی، لیکن اتنا بڑا گھونگھٹ اوڑھا دیکھ بدمزہ ہوا تھا۔ پھر اس کو دوسری جانب لا کر بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، خان نے مولوی صاحب سے کہا، جس نے اثبات میں سر ہلایا اور عیسیٰ کی جانب مڑا۔ عیسیٰ خان ول بشیر خان،
آپ کا نکاح ہیر خان ولد عاصم خان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور ان گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ عیسیٰ کے دل کی دھڑکن بڑھا گئے تھے۔ جی قبول ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ قبول ہے؟ دوسری بار دہرایا گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، یہ آخری بار دہرایا گیا تھا۔ جی دل و جان سے قبول ہے، اس نے جلدی سے کہا تو سائن کروائے گئے۔ اب مولوی کا رخ ہیر خان کی جانب تھا۔ ہیر خان ولد عاصم خان، آپ کا نکاح عیسیٰ خان ولد بشر خان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور ان گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے الفاظ پر سب کی نظریں ہیر پر جمی تھیں، جو دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش تھی۔ بہت سی سوچوں نے اس کے گرد گھیرا ڈالا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ عیسیٰ کا دل اس کی خاموشی پر 500 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ اس کو زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ انکار نہ کرتے۔ حیا نے ہیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ قبول ہے، اس کے قبول کرنے پر سب کی جان میں جان آئی تھی، خاص کر عیسیٰ کے۔ کیا قبول ہے؟ دوسری بار دہرایا گیا۔ قبول ہے، کیا آپ قبول کرتی ہیں؟ جی دل و جان سے قبول کرتی ہوں، آخر بار میں وہ بڑھائی آواز سے بولی۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گواہان سے سائن کروانے کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو عیسیٰ خان، اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ مبارک ہو، اپنی محبت کو آخر پا لیا۔ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ خیر، اس کا حساب بعد میں لوں گا کہ مجھ سے چھپایا کیسے آپ نے؟ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو اس نے سر کھجایا تھا۔ خان بھی مسکرا کر ہیر کی جانب گیا، جبکہ شیر خان ہنس کر عیسیٰ سے ملا۔ مبارک بڑے لوگوں، اس کو زور سے گلے لگاتے بولا تو وہ ہنسا تھا۔ دوسری جانب بھی ہیر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ خانم خان دل میں کڑتی بنا کسی سے ملے وہاں سے چلی گئی تھی جس کو خان نے دیکھا تھا، لیکن وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خانم خان کو جانے دیا۔ ہیر کو عیسیٰ کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے اپنے ساتھ کنفیوز بیٹھی ہیر کو دیکھا اور پھر خان سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جو اس کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ اشال ارد گرد کسی کی متلاشی تھی، پھر اس کی تلاش سامنے موجود شیر خان کو دیکھ کر ختم ہوئی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اشال نے دیکھا اور مسکرائی تھی، جبکہ شیر خان بھی مسکرایا تھا۔ شیر خان نے انگلی سے اس کو پاس آنے کا کہا تو وہ گڑبڑائی اور ارد گرد دیکھا، پھر شیر خان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گھور کر دوبارہ اشارہ کیا تو اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ شیر خان نے فون نکال کر ایک میسیج سینڈ کیا تھا۔ اشال کے فون کی ٹیون بجی تو شیر خان نے اس کے فون کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے میسیج کھولا، ڈرپوک۔ یہ الفاظ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی اور شیر خان کو دیکھا جس نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ وہ خفگی سے سرخ ہوئی تھی، پھر حیا کی آواز پر اس کو ہاتھ ہلاتی حیا کی جانب چلی گئی۔ شیر خان بھی مسکراتا ہوا خان کی جانب جانے لگا کہ اچانک سامنے خانم خان آئی۔ اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی تھی۔ یہ جو خوشیاں تم سب کو چڑھی ہوئی ہیں، نہ آگ لگا دی تو میرا نام بھی خانم خان نہیں۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ اور یہ جو تم ایک سردار کی بہن کے خواب دیکھ رہے ہو نا، ان کو توڑ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گی۔ اس کی بات پر وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم سردار کی بیٹی، سردار کی بہن کے خواب سجائے بیٹھو۔ اوقات تمہاری چپراسی بننے کے لائق نہیں اور خواب اشال خان کے سجائے بیٹھے ہو۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح شیر خان کو چبھے تھے۔ ایسا کچھ نہیں، آپ غلط بس کرو جیسے مجھے علم نہیں تم سب کیا گل کھلا رہے ہو۔ خانم خان بات کاٹ کر بولی تو اس نے چہرہ جھکایا۔ چپراسی کی اولاد، غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شیر خان نے مٹھیاں بھینجی تھی اور ضبط سے سرخ آنکھوں سے خانم خان کی پشت کو دیکھا اور دور کھلکھلاتی اشال خان کو۔ عیسیٰ خان اپنا بٹوا اور خالی کریں پھر جانے دیں گے ہم۔ اشال اور حیا عیسیٰ کا رستہ روکے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔
خدا کو مانے اشال خان، اتنا تو لوٹ چکی ہیں آپ۔ وہ صدمے سے بولا۔ بس کریں عیسیٰ بھائی، کتنا رونا روتے ہیں، اتنے امیر ہیں، کچھ ہماری جھولی میں ڈال دیں گے، کیا فرق پڑے گا۔ حیا کی بات پر جہاں خان زور سے ہنسا وہاں عیسیٰ نے گھورا تھا۔ آدھی جائیداد لوٹ چکی ہیں آپ دونوں میری، اور ویسے بھی حیا، آپ کے شوہر تو سردار ہیں یار، آپ کو پیسوں کی کیا کمی۔ وہ بیچارگی سے بولا۔ معلوم ہے پیسوں کی کمی نہیں، لیکن ان پیسوں سے الگ ہی مزہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ خان آپ مدد کریں نا یار، وہ بے بسی سے خان کو بولا۔ اچھا مجھ سے لے لو جتنے چاہیے، وہ وائلٹ نکالتے ہوئے بولا۔ آپ کی شادی نہیں عیسیٰ بھائی کی ہے، جب آپ کی باری تھی تب دینی۔ وہ جو روانگی سے بول رہی تھی، اشال کے کوہنی مارنے پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ خان نے گھورا تھا جبکہ عیسیٰ کی ہنسی نکلی تھی۔ اچھا بس کافی ہیں پیسے، ہم چلتے ہیں، وہ حیا کو ساتھ لے جاتے بولی تو وہ دونوں ہنسے۔ گوڈ بلیس یو برو، خان اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ خان، شیر خان کہاں ہے؟ کافی ٹائم سے نظر نہیں آیا۔ تم جاؤ میں دیکھتا ہوں اسے، اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ نیچے کی جانب چلا گیا جبکہ عیسیٰ خان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہیر بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، ساتھ ہاتھوں کو آپس میں مل رہی تھی۔ عیسیٰ کی موجودگی میں ہیر کی سانسیں بڑھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ دوسری طرف عیسیٰ کا بھی یہی حال تھا، لیکن اس نے خود کو قابو کیا۔ آپ ابھی تک ایسے بیٹھی ہیں، کپڑے چینج نہیں کیے؟ عیسیٰ خود کو قابو کرتا واس کوٹ اتارتے بولا تو ہیر کو سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ جائیں کپڑے چینج کریں، اس کے نئے حکم سے اس سے ہلنا تک مشکل ہو گیا تھا۔ سنائی نہیں دیا کچھ کہہ رہا ہوں؟ اس کو خاموش اور وہاں سے ہلتے نہ دیکھ وہ سخت لہجے میں بولا کہ ہیر دل و جان سے کانپی تھی اور فوراً سے بیڈ سے اتری۔ گھونگھٹ ابھی بھی اوڑھا ہوا تھا۔ گھونگھٹ تو اٹھائیں ذرا اپنا۔ اس کو بیڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ بولا تو اس نے دھیرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کا سجا سنورا روپ عیسیٰ خان کے دل کی دنیا کو ہلا رہا تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اوپر سے گھبرایا چہرہ، جھکی نظریں اس کو بہکا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور دوبارہ اس کو دیکھا۔ آپ چینج کر کے سو جائیں، مجھے کام ہے۔ اس کی بات پر اس نے جھکی نظریں اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ عیسیٰ کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ دراصل میری پہلی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، اس نے آپ سے اسی شرط پر اجازت دی تھی کہ شادی کی رات میں اس کے ساتھ گزاروں۔ میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا، وہ روانی سے کہتا۔ ہیر خان پر بجلیاں گرا رہا تھا، الفاظ جیسے گم ہو گئے ہوں۔ ذہن اس کی پہلی بیوی والی بات پر اٹکا تھا۔ پہلی بیوی؟ آنسوؤں کا پھندا اس کے گال میں اٹکا تھا۔ ہاں بالکل، الحمدللہ سے میری ایک بیوی ہے جو پریگننٹ ہے، بہت جلد میں باپ بننے والا ہوں، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ ہیر خان کو مارنے پر تلا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس نے جیسے یقین دہانی چاہی تھی۔ بالکل نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کوئی مذاق کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہیر نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سنجیدگی واضح تھی۔ تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ بڑھائی آواز میں بولی۔ میں خان کو انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ تو وہ قدم قدم لیتی اس کے پاس آئی۔ دھوکہ دیا آپ نے مجھے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میری بیوی جیسے اس نکاح پر کمپرومائز کر سکتی ہے ویسے آپ کو بھی کرنا ہوگا اب، وہ نارملی انداز میں کہتا۔ ہیر کو آج مار ہی رہا تھا۔ کیوں کی ہاں آپ نے لالا کو کہ آپ ہم سے نکاح پر راضی ہیں جبکہ آپ کی پہلی بیوی مجھے آپ ایسے ہی مرنے دیتے، کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ عیسیٰ آپ نے کیوں کیا ایسے؟ وہ موت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اس موت سے عیسیٰ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑتے سسکتے ہوئے بولی اور سر اس کے سینے سے ٹکایا کہ عیسیٰ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اس کو قریب کیا کہ وہ اچھلی۔ ہاتھ مت لگائیں آپ، مجھے زبردستی کی مسلط کر دیا گیا ہے، آپ پر بوجھ ہوں میں، وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی جو عیسیٰ نے ناکام بنایا تھا اور ویسے ہی تھامے رکھا۔ کیوں نہ لگاؤں، بیوی ہیں آپ میری۔ ہیر عیسیٰ خان، اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ پہلی بیوی پاس جائیں آپ؟ ہاں اس کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن آپ کے حقوق بھی ضروری ہیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔
وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہیڈ نے شکایتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ عیسیٰ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چھوڑ دیں آپ مجھے، وہ آنسو صاف کرتے بولی تو عیسیٰ نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ وجہ بس مجھے اس اذیت سے اچھا ہے وہی اذیت سہ لوں، وہ اذیت اچھی ہے۔ آنسو خود کی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے کہ عیسیٰ نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ مار دوں گا خود کو اگر کسی دن یہ محسوس ہوا کہ عیسیٰ خان آپ کے بنا رہ سکتا ہے، وہ پہلے سنجیدگی سے بولا اور اب شوق سا ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ جائیں پہلی بیوی کے پاس، وہ شکایتی انداز میں بولی کہ عیسیٰ کی ہنسی نکلی۔ ارے میرے دل کے قرار، بس رونا بند کریں، مذاق کر رہا تھا، جتنا آپ نے تڑپایا بس تھوڑا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ ہیر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میری پہلی اور آخری بیوی آپ ہیں، میرا سکون، میری محبت صرف آپ ہیں اور بچے بھی آپ سے ہی ہوں گے۔ آخر میں شرارت سے بولا کہ ہیر نے پہلے نہ سمجھی سے پھر سمجھ آنے پر اس کو پیچھے دھکا دیا۔ جھوٹے کہیں کہ میری جان نکال دی، مجھے روح قبض ہوتے محسوس ہوئی اور آپ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی کہ عیسیٰ ہنس رہا تھا۔ عیسیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر خود کی طرف کھینچ کر مزید قریب کیا تھا۔ بس کرے میری جان، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ ہیر نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ بات نہیں کریں آپ مجھ سے، وہ خفا سی بولی۔ تو کیا پہلی بیوی سے کروں؟ وہ شرارت سے بولا کہ ہیر نے دوبارہ مکہ برسایا تھا۔ آئی لو یو میری جان، میری محبت صرف آپ ہی ہیں۔ آپ نہ تو زبردستی مسلط ہیں نہ ہی بوجھ ہیں، بلکہ خود اپنی مرضی سے قبول کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی قہر برساتی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اگر آپ کے اس مذاق سے میں مر جاتی تو؟ وہ معصومیت سے بولی۔ عیسیٰ خان خود کو کبھی معاف نہ کرے اگر وہ آپ کو تکلیف دے، لیکن جو تکلیفیں آپ نے دی اس کے بدلے اتنا تو بنتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ آئی لو یو ہیر خان، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے بولا۔ ہیر نے بھی سکون سے آنکھیں موندی تھیں، دل بہت پرسکون تھا اپنے محرم، اپنی محبت کی باہوں میں۔ خان پورا گھر چھاننے کے بعد گارڈن والی سائڈ پر آیا تو شیر خان اس کو بینچ پر بیٹھا کسی سوچ میں مبتلا نظر آیا۔ خان جا کر اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اس قدر بے خبر تھا کہ خان کی موجودگی کا بھی علم نہ ہوا۔ کہاں گم ہو شیر خان؟ اس کو بے خبر بیٹھا دیکھ کر خان بولا تو شیر خان چونکا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ جب تم خیالوں میں گم تھے۔ بس ایسا کچھ نہیں، بس گھر جانے لگا تھا۔ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ اس اچانک سوال پر وہ ہڑبڑایا۔ میں وہ دراصل کام تھا، وہ سنبھل کر بولا۔ خان میں گھر جاتا ہوں۔ اس کی جانچتی نظروں سے گھبرا کر وہ جلدی سے بولا۔ یہیں رک جاؤ آج، اس نے پیشکش کی۔ جی اچھا خان، یہ کہتا اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے وہ خان کو سوچ میں ڈال گیا تھا۔ خان کی پرسوچ نظروں نے دور تک شیر خان کا تعاقب کیا تھا۔ شیر خان تھکے ہارے قدموں سے زینے چڑھ رہا تھا اور دھاڑی پر ہاتھ پھیرتے کمرے کی جانب جا رہا تھا کہ سامنے گلابی آنچل لہرایا تھا، اور وہ آنچل کس کا تھا وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو اشال کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، میک اپ سے دھلا کھلا کھلا چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ شیر خان اس کو اگنور کرتا اس کے پاس سے گزرنے لگا کہ وہ ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے آئی اور اس کا راستہ روکا۔ آپ نے کہا تھا رات میں چائے پئیں گے، لیکن رات کے 12 ہوئے اور اب آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ اشال خان بعد میں بات کرتے ہیں، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ ہمیں ابھی بات کرنی ہے، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی۔ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا تو اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم سردار کی بیٹی، سردار کی بہن کے خواب سجائے بیٹھو۔ اوقات تمہاری چپراسی بننے کے لائق نہیں اور خواب اشال خان کے سجائے بیٹھے ہو۔ خانم خان کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ اشال خان دماغ خراب نہیں کریں، اس نے چباتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شیر خان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جو شیر خان کے رویے سے خود کو آسمانوں پر اڑائے بیٹھی تھی، اب اس کا پل بھر میں بدلتا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ میرے رستے میں نہ آئیں، وہ غصے سے بولا اور اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا کہ اشال نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔
شیر خان کے قدموں کو زنجیر لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو اشال نے فوراً ہاتھ چھوڑا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک نامحرم کو یوں تنہائی میں ملتے اس کا ہاتھ پکڑتے؟ وہ پھنکارتا اشال خان کو پل بھر میں زمین پر پٹک گیا تھا۔ شیر خان ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، وہ اس کی نظروں سے ڈر کر بولی۔ آپ کا جو مطلب تھا وہ میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں، یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کسی سے تنہائی میں ملنے، اس کے قریب آنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ بالکل اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو اشال کا سانس رکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا کر بولی۔ زیادہ شوق ہے تنہائی میں کسی نامحرم سے ملنے کا تو آپ کا شوق پورا کرتا ہوں، لیٹس گو بیبی۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بولا۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ شیر خان پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ وہ ارد گرد دیکھتے دبی دبی سی بولی۔ دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا کہ شیر خان انسنی کرتا اسی کے کمرے میں لا کر چھوڑا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ شیر خان وہ اس کے ارادوں سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ شیر خان نے اس کی جانب قدم بڑھاتے واسکوٹ اتار کر پھینکی تھی۔ اشال بھی پیچھے کو قدم لے رہی تھی کہ بیڈ سے اٹک کر پیچھے کو گری، بیڈ پر تھی۔ پلیز شیر خان، ہوش سے کام لے۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ شیر خان نے قمیض کے اوپری بٹن کھولے تھے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی شیر خان بیڈ پر دوبارہ گراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ نکالا تھا۔ وہ گم سم سے شیر خان کو دیکھنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے خود پھسل رہے تھے۔ نہیں، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا کہ شیر خان اس پر جھکا۔ اس سے پہلے وہ اس کے لبوں کا نشانہ بناتا رکا اور اس کے سسکیاں بھرتے چہرے کو دیکھتا پیچھے ہوتا بیڈ سے اترا تھا۔ اشال نے فوراً اٹھ کر خود کو اچھے سے دوپٹہ اوڑھا۔ شیر خان سر تھامے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ چپراسی کی اولاد، خانم خان کے الفاظ گونجتے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اشال کی چینخ نکلی تھی۔ شیر خان نے اس کی طرف دیکھا۔ خود کی طرف دیکھتی پا کر اشال پیچھے کو سرکی کہ شیر خان نے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا اور ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکائے اس کا منہ دبوچا تھا۔ اگر دوبارہ میرے آس پاس بھی نظر آئی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آج چھوڑ رہا ہوں، بار بار نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑتا کھڑا ہوا تھا اور اس کا ڈرا سہما اور روتا چہرہ دیکھ کر اس کو ترس آیا، لیکن واپس مڑ کر اپنی واسکوٹ اٹھائی تھی اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ہمارے جذباتوں کا قتل کر دیا شیر خان آپ نے، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کی کانپتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم رکے اور پھر گہرا سانس بھرتا کمرے سے نکلا تھا۔ پیچھے وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی تھی۔ شیر خان نیچے جانے لگا کہ خان اس کو سینے چڑھتا دکھائی دیا۔ شیر خان پلر کے پیچھے چھپا تھا۔ خان کے کمرے میں جاتے ہی وہ نکلا تھا۔ اس کو بہت برا لگ رہا تھا اشال کے ساتھ یہ سب کر کے، اور اس نے جو کیا تھا اگر خان کو علم ہوتا تو اس کی جان لے لیتا، لیکن وہ جانتا تھا اشال کسی کو نہیں بتائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اشال دوبارہ اس کے پاس بھٹکنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور یہی اشال کے لیے بہتر تھا۔ خان کمرے میں آیا تو حیا اس کو بیڈ پر بیٹھی جمائی لیتے نظر آئی۔ آنکھوں سے نیند جھلک رہی تھی۔ وہ اس وقت سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، میک اپ سے دھلا چہرہ جس پر نیند کے آثار تھے۔ یار کپڑے کیوں چینج کیے؟ ابھی تو میں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولا تو حیا نے گھورا۔ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو گیا ہے اور اب آ رہے ہیں؟ وہ خفا سی بولی تو وہ سر کھجاتا بیڈ پر آدھا لیٹا اس کی طرف مڑا۔ یار وہ دھیان نہیں رہا اس کی بات پر۔ وہ لیٹی، سر تک کمبل تانا تھا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ منہ سے کمبل ہٹاتے بولا۔ نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اس سے پہلے دوبارہ اوڑھتی کہ اس نے کمبل پکڑا تھا۔ اتنی دیر میرے لیے جاگی ہیں، اب جب میں آیا ہوں تو سونے کا کہہ رہی ہیں، نخرے دکھا رہی ہیں۔ وہ اس کو مزید قریب کرتے ہوئے بولا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا کہ خان کھل کر مسکرایا اور اس پر سے دوپٹہ ہٹایا تھا۔ اس نے خفگی سے دیکھا۔ سونے دے، سنائی نہیں دیا؟ سوتے ہیں نا؟ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس پر جھکا کہ حیا نے گھور کر اس پر مکہ برسایا اور پھر حصار باندھا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔